بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، صلح حدیبیہ کے بعد محرم 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف حکمرانوں کو خطوط لکھے تھے اور اپنے سفیروں کو ان خطوط کے ساتھ بھیجا تھا۔ دراصل ان خطوط میں اسلام کی دعوت دی گئی تھی۔ ان میں سے ایک خط آج بھی ترکی کے توپ کاپی نامی عجائب گھر میں موجود ہے۔ ناظرین، یہ خطوط جن حکمرانوں کو لکھے گئے تھے، ان حکمرانوں میں سے ایک حکمران فارس یعنی موجودہ ایران کا بادشاہ خسرو پرویز بھی تھا۔ ناظرین، خسرو پرویز نوشیروان کا پوتا تھا جو اپنے باپ ہرمز کے قتل کے بعد ساسانی تخت پر بیٹھا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ فارسی ادب کی مشہور شخصیت شیریں اس کی ملکہ تھی۔ ناظرین، یہ وہی شیریں ہے جس کا ذکر آپ کو الف لیلہ کے ایک تاریخی کردار کی صورت میں ملتا ہے، اور لوگ داستان شیریں فرہاد میں اس کا تذکرہ ہے جس پر فرہاد عاشق ہو گیا تھا۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد کامران، اور آج ہم اسی بادشاہ کے بارے میں بات کریں گے کہ کیسے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھیجے ہوئے خط کو پھاڑا اور کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گئی پیشین گوئی سچ ثابت ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ دوستو، تاریخ گواہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی اللہ اور اس کے سچے رسولوں اور انبیاء کی تعلیمات کو پس پشت ڈالا ہے، نہ صرف دنیا کی تباہی اور شکست ان کا مقدر رہی ہے، بلکہ وہ آخرت میں بھی دوزخ کی سزا کے حقدار ٹھہرے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2939 میں آتا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خط کسرا کے پاس بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایلچی سے یہ فرمایا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کو بحرین کے گورنر کو دے دیں۔ بحرین کا گورنر اسے کسرا کے دربار میں پہنچا دے گا۔ جب کسرا نے مکتوب مبارک پڑھا تو اسے اس نے پھاڑ ڈالا۔ مجھے یاد ہے کہ سعید بن مسیب نے بیان کیا تھا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر بددعا کی تھی کہ وہ بھی پارا پارا ہو جائے، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ناظرین، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3027 میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسرا برباد و ہلاک ہو گیا، اب اس کے بعد کوئی کسرا نہیں آئے گا، اور کیسر بھی ہلاک و برباد ہو گیا، اس کے بعد کوئی کیسر باقی نہیں رہ جائے گا، اور ان کے خزانے اللہ کے راستے میں تقسیم ہوں گے۔ ناظرین، کیسر روم کا بادشاہ تھا، اور صحیح بخاری کی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسرا مر جائے گا تو اس کے بعد کوئی کسرا پیدا نہ ہوگا، اور جب کیسر مر جائے گا تو اس کے بعد کوئی کیسر پیدا نہ ہوگا، اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ ان دونوں کے خزانے اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے۔ دوستو، تاریخ میں درج ہے کہ کسرا کا بیٹا جو ایک نوجوان عیاش قسم کا آدمی تھا، اور وہ موقع کا انتظار کر رہا تھا کہ اپنے والد کسرا کو ختم کر کے جلد از جلد تخت اور خزانوں کا مالک بن جائے۔ چنانچہ جب کسرا نے یہ حرکت کی، یعنی خط کو پھاڑا، تو اس کے بیٹے نے جلد ہی ایک رات کو کسرا کے پیٹ پر چڑھ کر اس کے پیٹ میں چھرا گھونپ دیا تھا اور اسے ختم کر دیا تھا۔ بعد میں جب وہ تخت و تاج کا مالک بن گیا تو اس نے خزانوں کا جائزہ لیتے ہوئے خزانے میں ایک دوا کی شیشی جس پر قوت باہ کی دوا لکھا ہوا تھا، اس نے سوچ کر کہ والد صاحب اسی دوا کو کھا کھا کر آخر تک دادے عیش دیتے رہے، مجھ کو بھی دوا کھا لینی چاہیے۔ در حقیقت اس شیشی میں سمل فار نامی ایک زہر تھا جو کہ اس نے کھا لیا، اور فوراً ہی وہ بھی ختم ہو گیا۔ اسی طرح کسرا کی سلطنت پارا پارا ہو گئی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں یہ ملک فتح ہوا تھا، اسلامی سلطنت میں شامل ہو گیا، اور اللہ کے سچے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا نے پورا اثر دکھایا۔ البتہ کرمانی وغیرہ میں ہے کہ اس کے لڑکے کا نام خرویہ تھا، جس نے اپنے باپ پرویز کا پیٹ چاک کیا تھا، اور 6 ماہ بعد خود بھی وہ مذکورہ زہر کھا کر ہلاک ہو گیا تھا۔ یہاں روایت میں یہی خسرو پرویز مراد ہے جو لقب خسرو سے یاد کیا گیا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ہماری اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔